أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی اما بعد. میرے پیارے طلباء، کیسے ہو آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہو تو ہم کو بہت زیادہ کام کرنے کا ہے. سب سے پہلے علم سیکھنے کا ہے. علم سیکھا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ دین میں کیا کیا وہ بتاتے. تو دین، خدا کا دین پڑھنے کے لیے ہم ہمارا ٹائم کو بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ دین کی تعلیم ہم حاصل نہیں کیا تو موت کے بعد ایک زندگی پھر سے آنے والا ہے. وہ ہے اصلی زندگی. وہ زندگی میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا کیا سکھائے تھے، کیا کیا کرنے کے لیے فرمائے تھے، وہ سب ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے. 5 اوقات نماز پڑھنے کے لیے بولا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے حساب سے ہم 5 اوقات نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح باقی دیگر جو چیزیں وہ پورا ہم اس طرح کرنا چاہیے. سمجھے؟ تو تاریخ ہے ہمارا سبجیکٹ کا نام. تاریخ میں ہم کیا کیا سیکھتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، باقی جو نبی تھے رسول کے پہلے گزر گئے ان کے واقعات تھے. یہ سب کس لیے پڑھتے؟ ان کا زندگی دیکھ کے ہمارا زندگی سدھرنے کے لیے. ان لوگ کس طرح زمین پہ زندگی گزارتے تھے، لوگوں سے کس طرح برتاؤ کیے تھے، اس طرح ہم بھی برتاؤ کرنے کے لیے. ان کے حسن سلوک دیکھ کے لوگوں کے سامنے بہت اثر ہوا تھا. اس طرح ہمارے زندگی دیکھ کے دوسرے لوگوں کو نمونہ ہونا چاہیے. ہم بھی دوسرے لوگوں کے سامنے نمونہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم یہ تاریخ واقعات سب پڑھتے. تو ٹھیک ہے، آج ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. پچھلے کلاس میں ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی 63 سال تھے. اس کے بعد رسول انتقال ہوئے. اس کے بعد مسلمان کے لیڈر کون بنے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کون چن لیے تھے؟ وہاں کے لوگ صحابہ کرام نے چن لیے تھے، بیعت کیے تھے. کہاں سے؟ بنو ساعدہ خیمہ سے. کب؟ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہی دن سب لوگ جمع ہو کے بیعت کیے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنائے تھے. سمجھے؟ تو پچھلے کلاس میں یہ سب چیزیں ہم پورا بتائے. اس کا کچھ سوالات تھے، اس کا جواب بھی میں بتاتا ہوں آپ کو.
خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حکومت چلانے والے 4 خلفاء تھے۔ کون کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اس طرح 4 لوگ تھے۔ یہ 4 لوگ خلیفہ نام پہ کہا جاتا ہے۔ ان سب کا تعلق کس قبیلے سے تھے؟ کون سا قبیلہ تھا؟ قریش قبیلہ سے تھے۔ ان کی سنت اتباع کرنا چاہیے، کس لیے؟ صحابہ کے سنت ہم کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا چاہیے، کس لیے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت زیادہ اختلاف ہوگا دنیا میں، اس وقت میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت مضبوط پکڑنا ہے۔ اگر مضبوط پکڑا تو کیا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حساب سے ہماری زندگی کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنے کے لیے؟ صحیح ہونے کے لیے، اور ہم اسی طرح زندگی گزار سکتے، اور صحابہ کے ایک خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق ہم بھی رہ سکتے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ کب بن گئے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال ہوئے دنیا سے، اسی دن، وہی دن، پیر کے دن خلیفہ بن گئے تھے۔ پہلی بیعت کہاں ہوئی؟ پہلی بیعت کہاں سے ہوئی تھی؟ بنو ساعدہ خیمہ سے، بنو ساعدہ خیمہ سے ہوئے تھے۔ نیکسٹ بیان کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن، کون سا دن تھا؟ پیر کا دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کا دن بدھ کا دن تھا، تدفین۔ خلفائے راشدین کی حکومت کی مدت کتنا تھا؟ 30 برس تک، 30۔ عام لوگوں کے بیعت کرنے کا وقت، عام لوگ کب ہے؟ پیر کے دن اور منگل کے دن عام لوگ بیعت کیے تھے، ٹھیک ہے۔ خلفاء راشدین کا حسن خلق کس طرح تھے؟ وہ لوگ یہ خادم القوم تھے، خادم القوم بن کے زندگی گزارا تھے۔ پیغام اسلام کو عالم میں پھیلانے کی کوشش کی، اچھی حکومت اور سادہ زندگی، حکومت اچھی تھی اور سادہ زندگی کے باعث سارے حاکموں کے لیے نمونہ بن گئے۔ وہ لوگ زندگی صحیح سے اچھی زندگی گزارتے تھے، سمجھے؟ اور پورا کرنے کے لیے خلفاء راشدین ڈیش میں شامل تھے۔ خلفاء راشدین کس میں شامل تھے؟ 10 مبشرہ میں۔ 10 مبشرہ بولو تو ہم نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں موت کے پہلے سے ہی جس کو جنت کے خوشخبری دیے گئے تھے ان کو بولتے ہیں 10 مبشرہ، تو 10 مبشرہ میں شامل تھے۔ خادم القوم بن کے زندگی گزارے، لوگ زندگی گزارے قوم کو خدمت کرنے والا بن کے۔ پیغام اسلام کو عالم میں پھیلانے کے لیے، پیغام اسلام کو عالم میں پھیلانے کی کوشش کیا، اچھی حکومت اور سادہ زندگی کے باعث سارے حاکموں کے لیے نمونہ بن گئے، سمجھے؟ تو اتنا ہی ہے وہ چیپٹر میں سوال، اس کا جواب ہے۔ نیکسٹ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، دوسرا ہمارا چیپٹر، سبق نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 573 میں مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے دین اسلام کے قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا اور اس کا مصحف نام دیا۔ سب سے پہلا خلیفہ نام کا مستحق قرار پائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا بولے ابھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا چرچا۔ ان کے پیدائش کب ہے؟ 573 میں۔ کہاں؟ مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے کون قبول کر لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دشمنان اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے تھے، کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا ایک دین لے کے آیا،
وہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے؟ بدھ کی بات کرتے تھے. تو مورتیاں کے سامنے، سجدہ کرنے والوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بولے آپ لوگ ہرگز آج سے اس کو عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہے سب سے بڑا، اس کو عبادت کرنا چاہیے، وہ ہمیں پیدا کیا ہے، ایسے سب بولے. تو کیا کیے؟ قریش کو بہت غصہ آ گئے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول جو بولے اس کو پورا من سے، کھلا من سے کیا کیے؟ قبول کر لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اور امین ہے، سچ بولنے والے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول جو فرماتے وہ کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، رسول ہرگز جھوٹا نہیں بن جائے گا. یہ سمجھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے رسول کے سامنے. قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا. قرآن رسول کو کیا ہے؟ ایک ایک آیت نازل ہوئے تھے. وہ آیت کیا ہوا تھا؟ نازل ہوگا، کچھ صحابہ اس کو لکھ کے رکھے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ اس کے ایک مصحف ٹائپ میں جمع کیا اور اس کو مصحف نام دیا. قرآن کو مصحف نام دیا. سب سے پہلے خلیفہ نام کا مستحق قرار پائے. دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ خلیفہ ہے. ان کے بعد اور بھی خلیفہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے یہ نام کس کو ملا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلے مسلمان بننے والا، رسول کے سامنے اسلام قبول کرنے والا، اور سب سے پہلے مصحف جمع کرنے والا، اور کیا ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ کا نام کے لیے مستحق قرار پایا، اس کے لیے وہ کیا ہے؟ قابل ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. دیکھیے کتنی فضیلتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتے. سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے یہ خلیفہ بن گئے، اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبر سے اٹھنے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور رسول کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. سمجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بہت سے لوگوں نے دین اسلام قبول کیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کیا گئے؟ بہت لوگ، یعنی ابو بکر اسلام میں آ گیا ہے، یہ دیکھ کے بہت لوگ کیا کیے؟ اسلام قبول کیے. بہت سے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا. بڑے مالدار تھے، پیسہ بہت تھے، لیکن پورا اسلام کے لیے خرچہ کیے تھے. پورا کا پورا کیا ہے؟ مال اسلام کے لیے خرچہ کیا، مگر اپنا مال پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کے مال جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال و دولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو کتنا فائدہ دیا، اس طرح کسی اوروں کا مال ہرگز دین کو فائدہ نہیں ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار تھے، جتنا مال ہے جتنا چاہیے اتنا پورا دیتے، سوچتا نہیں یہ کچھ بچا کے رکھنے کے لیے اپنے خاندان کے لیے، پورا دے دیتے اسلام کے لیے. جب بھی چاہیے تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیے تھے پیسہ. مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد دیا. دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت ظلم و ستم برداشت کیے تھے. کیوں؟ ایمان لانے کے وجہ سے. کیوں برداشت کیے؟ ایمان لانے کے وجہ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیے تھے اس کو سراسر مان لیے تھے. کون؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. غلام تھے، اسی وجہ سے بہت پریشانیاں سامنے کیے تھے. وہ ہم پڑھے بھی ہے، یعنی گرم ریت میں بلال رضی اللہ عنہ کو کھینچتے تھے ادھر کا مکہ مشرک لوگ، اور سینے پہ چٹان رکھ کے ستائے تھے. پھر بھی بلال رضی اللہ عنہ ہرگز کیا نہیں ہوا، یہ دین دعوت سے
دین سے منہ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزادی کون دیا؟ کون آزادی دیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور مؤذن بھی تھے۔ دیکھیے ایک کالا تھا، کلوٹا تھا بلال رضی اللہ عنہ، ان کو پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ مؤذن بنایا۔ مؤذن بولے تو 5 اوقات مسجد سے سنتا ہے اذان دینے والا، وہ اذان دینے والا بنایا۔ دیکھیے یہ اذان دینے والوں کو بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں، کیونکہ وہ کیا کرتے؟ ہر دن اللہ کی طرف، مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے اس کو بڑی فضیلت ہے۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، آزادی کون دیتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رسول پھر کیا بناتے ان کو؟ مؤذن بناتے، اذان دینے والا بناتے۔ تو 7 غلاموں کو بھی بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خرید کر آزاد دیے تھے۔ تو اتنا ہی سارے، اور بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کو بہت سارے چیزیں بتانے کا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں ہم بتائیں گے۔ آج ہم کو اتنا کافی ہے۔ تو بہت سارے چیزیں ہم آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا۔ کیا کیا ہے؟ ان کے پیدائش 573 میں تھے، مکہ میں ہوئی تھی۔ اور کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ قرآن کو جمع کر دیے، وہ مصحف نام رکھا۔ اور خلیفہ کا نام کیا ہوا؟ سب سے پہلا خلیفہ کون بن گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ بہت زیادہ پیسہ تھا، مال و دولت تھا، پورے دین اسلام کے لیے خرچہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور پر بتایا بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال جتنا دین اسلام کو فائدہ کیا ہے، کسی اور کا مال اس طرح فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو اتنی سارے چیزیں آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اور غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کو آزاد دیے، اس کے ساتھ 7 غلاموں کو بھی کیا ہے؟ آزاد دیا ہے۔ یہ پورا دین اسلام کے پرورش کے لیے انہوں نے کیے تھے۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، باقی خلفاء راشدین کے ساتھ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ کیے، اور جنت میں بسیرنے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔